اور خود لڑ رہا تھا تو اس کی عمر 150 سال تھی. اس 150 وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ بھلا کرے قاری صاحب کا. انہوں نے ایک آیت تلاوت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ مجھے کچھ کہنے کا انہوں نے راستہ دے دیا. میں اسی آیت پر تھوڑی سی بات کروں گا آپ سے. کون سی ہے؟ یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اس آیت کی ایک تو خصوصیت یہ ہے، جب جنگ موتا میں 700 حفاظ شہید ہوئے، مسلمہ جو جھوٹا نبی تھا اس کے مقابلے میں حضرت خالد ابن ولید کا لشکر تھا 12,000 اور مسلمہ کا لشکر تھا 60,000. تو اس میں مسلمہ کو شکست ہوئی. اور عجیب بات ہے کہ جب وہ لشکر کی کمانڈ کر رہا تھا 150 سال کی عمر میں وہ تلوار اٹھا رہا تھا. ہمارے تو 50 سال والے ریٹائر ہو جاتے ہیں، لاٹھی پکڑ لیتے ہیں. تو اس میں 700 حفاظ صحابہ شہید ہوئے. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قرآن جمع کرو. پہلے جمع نہیں تھا، کوئی آیت کسی کے پاس، کوئی کسی کے پاس، کوئی کسی کے پاس. تو اگر ایسے ہی حافظ شہید ہوتے رہے تو یہ تو قرآن ضائع ہو جائے گا. وہ فرمانے لگے اللہ کے نبی نے نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ تو حضرت عمر نے قائل کیا کہ یہ اب ضرورت ہے. 50 سال کی عمر میں وہ تلوار اٹھا رہا تھا. ہمارے تو 50 سال والے ریٹائر ہو جاتے ہیں، لاٹھی پکڑ لیتے ہیں. تو اس میں 700 حفاظ صحابہ شہید ہوئے. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قرآن جمع کرو. پہلے جمع نہیں تھا، کوئی آیت کسی کے پاس، کوئی کسی کے پاس، کوئی کسی کے پاس. تو اگر ایسے ہی حافظ شہید ہوتے رہے تو یہ تو قرآن ضائع ہو جائے گا. وہ فرمانے لگے اللہ کے نبی نے نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ تو حضرت عمر نے قائل کیا کہ یہ اب ضرورت ہے. خیر وہ بھی راضی ہو گئے. تو انہوں نے زید بن ثابت کو بلایا رضی اللہ عنہ، انصاری صحابی، کہ قرآن جمع کرو. انہوں نے بھی کہا اللہ کے نبی نے تو کیا نہیں، ہم کیسے کریں؟ پھر ان کو بھی سمجھایا کہ قرآن کی حفاظت کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. تو زید بن ثابت نے اپنی طرف سے یہ شرط لگائی اپنی طرف سے کہ جو آیت کم از کم 2 آدمیوں کے پاس لکھی ہوئی ہوگی میں وہ لکھوں گا. اگر کوئی آیت کسی ایک کے پاس لکھی ہوئی ہے
وہ میں قرآن میں نہیں لکھوں گا۔ یہ بات واضح ہوگی میری کہ مقدمات میں بھی، کیسز میں بھی دو کی گواہی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہ اپنی طرف سے طے کیا کہ دو آدمیوں کے پاس ہونی چاہیے آیت۔ اس آیت کو جب ڈھونڈنے لگے تو وہ صرف ایک آدمی کے پاس تھی، حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے اور تلاش کیا، کسی کے پاس بھی نہیں تھی، صرف حضرت خزیمہ کے پاس تھی۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر لیا کہ میں اس کو قرآن میں شامل نہیں کروں گا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ تمہیں معلوم نہیں میری گواہی 2 کے برابر ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ اس کے پیچھے ایک عجب واقعہ ہوا۔ اللہ کے نبی جہاد کے سفر سے واپس آ رہے تھے تو ایک دیہاتی کی اونٹنی آپ کو پسند آ گئی۔ تو آپ نے فرمایا بیچو گے؟ اس نے کہا جی بیچوں گا۔ کتنے لوگ ہیں؟ کہا جی اتنے لوں گا۔ حدیث پاک میں وہ اس کا عدد وہ نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا مدینے چل کے پیسے دے دوں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ آگے نکل گئے، پیچھے سے صحابہ پہنچے تو ہر ایک کو وہ اونٹنی پسند آئی۔ تو انہوں نے اس کو کہنا شروع کیا بیچو گے؟ اتنے پیسے دیں گے۔ وہ اللہ کے نبی نے جو پیسے لگائے تھے اس سے زیادہ کہنے لگے۔ تو ان کی نیت خراب ہو گئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اب پیسے دو اور اپنی اونٹنی لو۔ تو آپ نے کہا بھائی تیرا میرا آپس میں باقاعدہ معاہدہ ہوا تھا کہ میں تمہیں پیسے مدینے میں دوں گا اور اونٹنی لے لوں گا۔ کہ نہیں کوئی نہیں ہے، یا آپ ابھی پیسے دیں اور اونٹنی لیں یا میں آگے بیچتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی تم اپنا وعدہ تو یاد کر۔ کہنے لگا کوئی گواہ پیش کریں۔ کون تھا گواہ؟ تو کوئی بھی نہیں تھا اس وقت، صرف آپ 2 ہی تھے۔ تو صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ وہ بدو کہے گواہ لاؤ۔ آپ فرمائیں گواہ تو کوئی تھا نہیں۔ تو صحابہ اس کو برا بھلا کہنے لگے کہ تو اللہ کے نبی کو جھٹلاتا ہے۔ تو اتنے میں خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ اونٹنی کا سودا اسی طرح کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو تھا ہی نہیں، تو کیسے گواہی دیتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ آسمان کی خبریں بتاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں سچ ہے، تو یہ اونٹنی کی خبر کو سچ نہیں مانیں گے؟ تو آپ اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا آج کے بعد خزیمہ جہاں بھی گواہی دے گا یہ 2 کے برابر ہوگا۔ تو انہوں نے زید بن ثابت کو وہ یاد دلایا کہ تمہیں پتہ نہیں میری گواہی 2 کے برابر ہے۔ ہاں۔ پھر یہ آیت قرآن کا سورہ توبہ کا حصہ بن۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بطور احسان ہمارے سامنے صفت بیان کی ہے اور احسان جتلایا ہے کہ میں نے تمہارے پاس ایک بہت بڑا نبی بھیجا،
حریص علیکم، ہر وقت اسے تمہارا فکر رہتا ہے. جیسے ہر وقت تمہارا فکر ہوتا ہے نا، رینڈ آ جائیں، رینڈ آ جائیں، ڈالر آ جائیں، ڈالر آ جائیں، رینڈ آ جائیں، ڈالر آ جائیں، پراپرٹی آ جائے، پلاٹ آ جائے. تو یہ جو تمہارا نبی ہے، اسے ہر وقت یہ فکر ہے کہ یہ جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں. ہر وقت یہ امتی امتی کہتا رہتا ہے. تو اسے ہر وقت یہ حرص ہے، لالچ ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، تم ایمان لے آؤ. پھر آگے ایک عجیب آپ کی صفت بیان کی، بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رؤوف اور رحیم اللہ کے دو صفاتی نام ہیں. الرؤوف، الرحیم، یہ اللہ کے دو صفاتی نام ہیں.